ہر دفعہ جب کسی کو اکٹھا کیا یا کسی کو دور کیا گیا ہے تو اس کا نقصان ملک کو بھی ہوا ہے، جمہوریت کو بھی ہوا ہے، اداروں کو بھی ہوا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ عام ایک جو سیاسی عمل ہے اس کے نتیجے میں اگر تو کوئی چیزیں کوئی اتحاد بنتے ہیں یا کوئی ملتا ہے یا کوئی علیحدہ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مصنوعی طریقے سے بذریعہ طاقت یا بذریعہ اور طور طریقوں سے اگر اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان جمہوریت کو اور ملک کو میں نے جس طرح کہا وہ بالکل ہوگا۔ اس وقت ساری فورسز اکٹھی ہیں، جتنی سیاسی قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ عوام نے فیصلہ کر دیا ہے، عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور باقی جو سازشی اور یہ جو مصنوعی ملنے جلنے والے لوگ ہیں یہ اکٹھے ہیں۔ عوام ان کو پہچان چکی ہے، اب جو ہے تو وہ پاکستان رہا نہیں ہے جس میں کہ ماضی کی طرح راتوں کو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کیے جائیں۔ اب جو ہے تو عوام نے سب دیکھ لیا ہے یہ، اور یہ جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں حکمران دیکھ لیا نا، ہم نے ملک نے دیکھ لیا کہ کدھر یہ ملک کو لے گئے ہیں، کدھر تھا ملک اور کدھر اس کو لے کے چلے گئے ہیں۔ تو اب تو ان کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، الیکشنوں سے یہ بھاگ رہے ہیں اور جتنے بھی جو سیاسی عمل ہے اس سے باہر یہ لوگ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، جس کا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے عوام کو شدید نقصان پہنچا ہے اور ہمارے ملک کو بھی۔ ایم کیو ایم دھمکیاں دے رہی ہے جو پیپلز پارٹی کو 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات کے حوالے، صرف یہ بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے یا حکومت سے لڑائی ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ یہ طور طریقہ رہا ہے، یہ خود بھی اتنے سنجیدہ یا کمیٹڈ نہیں ہے، اور یہ اس قسم کی میرا خیال ہے کہ وہاں پہ جماعت اسلامی کا جو رول ہے سندھ میں کراچی میں بالخصوص وہ ایک اصولی موقف ہے، اور یہ الیکشنز ہونے چاہیے، نہ پیپلز پارٹی نہ باقی جو جماعتیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ تقسیم در تقسیم ہوئے ہیں، اور پھر ادھر بھی ان کو پی ٹی آئی جو ہے نا شکست دے گی کراچی میں بھی۔